تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد بے شمار اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو اس پاک اطہر پر جسے اللہ تعالی نے اس پورے کائنات کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی مختصر تفسیر کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے، اور آج اس سلسلے کا یہ 23واں پروگرام ہے۔ آج کے اس 23ویں پروگرام میں 23واں پارہ لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس پارے کے اندر 17 رکوع اور 4 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ سورہ یاسین کا باقی حصہ، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کی ابتدائی 131 آیتیں ہیں۔ یہ تمام کی تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ اس پارے کا آغاز وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سے ہوتا ہے۔ پچھلے پارے کے آخر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایک بستی کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 3 انبیاء کرام کو مسلسل اور پے در پہ بھیجتا رہا، اور وہ انہیں سمجھانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو اسی بستی کا ایک شخص آیا، اس نے دعوت سنی، اس نے فوراً اس چیز کو قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی بات مان لو، ان کی اتباع کر لو جو تم لوگوں سے کوئی معاوضہ اور کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ اور کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اگر میں کوئی اور معبود پکڑ لوں تو مجھے اس معبود کا کیا فائدہ؟ یا اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی ضرر دینا چاہے، کوئی تکلیف دینا چاہے، تو دوسرے معبود میرا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتے، وہ میرے پاس سے میری تکلیف دور نہیں کر سکتے۔ بستی والوں نے اس کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو معاف کر دیا، بخش دیا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ جب وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوا اور جنت کی نعمتیں اور آسائشیں تمام کی تمام اسے ملنے لگیں، اور اس نے دیکھا تو کہنے لگا، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، کیا کون سا برتاؤ کیا ہے، وہ بھی ہدایت پا لیں گے اور ان انبیاء کرام کی باتوں کو ماننے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس آدمی کے بارے میں دیکھیے، یہ آدمی دنیا میں بھی قوم کا خیر خواہ تھا اور جنت میں بھی اسے اپنی قوم کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں، اس صورت کے اندر قیامت کے مناظر کا تذکرہ آیا ہے، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے، کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، کیسے ہمیں قبروں سے دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے لیا تھا اور ان لوگوں کو دیا تھا، اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا، یہ نہیں مگر ایک چیخ کہ سارے کے سارے لوگ ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہاری مدد یا تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اتنے کاموں کا جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جنت کے بارے میں آیا ہوا ہے، جنتی افراد اپنے اپنے کاموں میں بڑے ہی مگن ہوں گے، بڑے ہی حشاش بشاش ہوں گے، اور ان کی بیویاں سائے کے نیچے کے اندر، سائے میں مسہریوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھی ہوں گی۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، جو بھی چاہیں گے، جو بھی جہاں سے بھی چاہیں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں انہیں بآسانی ملتی رہیں گی۔ رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اے آدم کی اولاد، کیا تم سے عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے پر عمل نہ کرنا، کیونکہ وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بلکہ میری بندگی کرنا، میری عبادت کرنا، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی بہتر راستہ ہے، یہی صراط مستقیم پر لے جانے والا راستہ ہے۔ اب تمہیں اس جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج کے دن تمہارے منہوں پر، تمہاری زبان میں لگام لگا دی جائے گی، اور تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں بولیں گے جو کچھ تم کما کر کے لائے ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسے انہوں نے ہماری آیتوں سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں بطور سزا کے ان کی ظاہری بینائی اور روشنی چھین کر انہیں اندھا کر دیں کہ ادھر ادھر جانے کا راستہ بھی نہ انہیں سوجھے۔ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی صورتیں بگاڑ کر بالکل انہیں اپاہج بنا دیں، کہ پھر یہ کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو سکیں، ہل نہ سکیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں چاہا اور نہ ہی ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی جب انسان مر جائیں گے، ان کا جسم سڑ گل جائے گا اور ہڈیاں ان کی چور چور ہو چکی ہوں گی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اعتراض کے بارے میں جواب دیا کہ وہی ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا، اور اس کو ہر قسم کی تخلیق کی پوری خبر ہے، پورا علم ہے۔ خدا کے ارادے کا نام وجود ہے، وہ جس کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ عزیز ساتھیوں، اس پارے کے اندر دوسری صورت ہے جسے ہم سورہ صافات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ صورت کے اندر 182 آیتیں ہیں اور 5 رکوع پائے جاتے ہیں، اور 862 کلمات اور 3826 حروف ہیں۔ یہ مکے کے آخری دور میں یہ صورت نازل ہوئی۔ کافر کہا کرتے تھے کہ جس طرح کاہنوں کے پاس جن طرح طرح کی خبریں لے کر کے آتے رہتے ہیں، اسی طرح کے جن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اور خبریں لے کر آتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور ان کے اس اعتراض کا تردید کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب۔
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جایا کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد جنتی اپنے دنیاوی دوستوں کو تلاش کریں گے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک دوست تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم قربانی کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بہت ہی دعاؤں کے بعد ہوئی، اور جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کے باپ نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور اپنے اس کام کی تکمیل کے لیے بیٹے سے مشورہ لیا۔ بیٹے نے جواب دیا کہ آپ اپنے خواب کے مطابق عمل کیجئے، یقیناً آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں تو آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو ہم نے آواز کی اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا اور بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد جو اس پارے کی تیسری صورت ہے، یہ صورت بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 28 آیتیں اور 5 رکوع پائے جاتے ہیں، اور 732 کلمات اور 3067 حروف پائے جاتے ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں یہ معاملہ پیش ہوا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اعلانیہ طور پر دعوت دینا شروع کر دی تو مشرکین کی طرف سے مخالفت شروع ہو گئی، لیکن ابھی تک ان کی مخالفت میں حد درجے کی شدت اور بدتمیزی نہیں آئی تھی۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پناہ بنے ہوئے تھے، تو سرداران قریش نے سوچا کہ چلو ابو طالب کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے کوئی بیچ کا راستہ، کوئی درمیانہ حل ہم لوگ نکال لیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ابو طالب سے آ کر کے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے، اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ہمارے معاملات کے اندر مداخلت نہ کریں، اور ہم جس معبود کو ماننا چاہیں مانیں، وہ ہمارے معبودوں کی مذمت اور ان کی ہجو بیان نہ کرے، ان کا مذاق نہ کرے، اور یہ کوشش نہ کرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ ابو طالب کو یہ بات ایک طرح سے پسند آئی۔ انہوں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے کہا یہ تیری قوم کے سردار میرے پاس آئے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہش اور یہ تمنا ہے کہ ایک منصفانہ بات پر ان سے اتفاق کر لیا جائے۔ پھر ابو طالب نے سرداروں کا مطالبہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا جان، میں ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جس سے وہ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، صرف ایک کلمہ یہی ہے۔ وہ سب ایک بارگی اٹھ کھڑے ہو گئے اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے، چلے گئے۔ اسی واقعے کا نقشہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا صاد والقرآن الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم
بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی، بہت ہی زیادہ واویلا مچایا، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا ہے، اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، پھر ان کی آزمائش بھی کی گئی جس میں وہ پورے اترے، اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے استغفار کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سیدنا ایوب علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ مال و زر سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کے ذریعے آزمائش کی، یعنی انہیں بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد چند ایسے انبیاء کرام کا بھی تذکرہ آیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر اس صورت کے اندر ایک اجمالی طور پر یعنی مختصراً پیش کیا گیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس پارے کی ایک اور صورت ہے جسے ہم سورہ زمر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس صورت میں کل 75 آیتیں اور 8 رکوع پائے جاتے ہیں، اور 1170 کلمات اور 4708 حروف ہیں۔ یہ صورت بھی مکی ہے، اور یہ صورت اس وقت نازل ہوتی ہے جب مسلمان اہل مکہ کے مظالم سے، ان کے پریشان کرنے سے تنگ آ چکے تھے، اور وہ اپنے لیے حبشہ جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اس صورت کے ابتدا میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے، اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اہل مکہ اپنے بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ رب العالمین کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے۔ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ رب العالمین خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ رب العالمین صحیح راستہ نہیں دکھاتا۔ اس کے بعد یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 اندھیروں میں سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حقیقی گھاٹا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں گھاٹا دیا، اور آخرت میں ان کے لیے نقصان دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آگ کا عذاب سہنا ہوگا، اور ان کے مقابلے میں جنتیوں کو ایسے مقامات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے بعد قرآن کی تاثیر کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب مومن اسے پڑھتے ہیں تو اس کے اثر سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ یہدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، پھر ان کے رونگٹے اور دل اللہ رب العالمین کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جس کی راہ کو خدا گم کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی دوسرا نہیں۔ یعنی یہی قرآن ہے جسے کافر سنتے ہیں تو ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہی قرآن ہے جسے مسلمان سنتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ دراصل یہ دلوں کی صفائی کا معاملہ ہے۔ ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام انسانوں کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔